بچا کر زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ خصوصی رحمت دی گئی تقویٰ۔ یہ تقویٰ ایسا ہے جو ہر مشکل کے لیے کفایت کرتا ہے، ہر پریشانی سے میں نکال دیتا ہے، ہاں، اور ایسی جگہ سے روزی دلواتا ہے جہاں سے خواب و خیال نہ ہو۔ یہ تقوی کی تاثیریں بتائی گئی۔ یہ تقویٰ کیا کرے گا کہ ہر پریشانی میں اسے نکال دے گا، ہر مشکل کو آسان کرے گا، وہاں سے روزی دلوائے گا جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہے۔ یہ ملتا ہے کہ دین کی صحیح محنت سے، کہ دین میں جب صحیح محنت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں تقویٰ ڈالے گا۔ اب زندگی میں ایک احتیاط پیدا ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر چلاوے، اپنے آپ کو صحیح رخ پر چلاوے۔ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، آپس کے تعلقات کے کیا حقوق ہیں، آخرت کی کیا ذمہ داری ہے، دنیا کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سب کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کیا ذمہ داری ہے اور آخرت بنانے کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سب ایک چیز اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زندگی جب قائم ہو جاتی ہے صحیح رخ پر آتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو ملا تھا۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے یہ کہا، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا، یہ فتوحات کا زمانہ تھا، لوگ مالدار ہو گئے، بے پناہ مال، سونا اور چاندی، صفرا اور بیضا۔ بیت المال میں کیا ہے کہ صفرا اور بیضا، صفرا یعنی پیلا پیلا اور بیضا یعنی سفید سفید۔ چاندی سفید ہوتی ہے، سونا پیلا ہوتا ہے۔ ان کے بیت المال میں کیا رکھا ہوا ہے کہ صفرا اور بیضا۔ ایک آدمی آیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو میری مدد کرو۔ حضرت عمر نے اس کو بیت المال میں بھیجا، جہاں بیت المال میں جا، اس نے بیت المال میں سفر اور سونا اور چاندی اور کیا کیا رکھا ہوا ہے، دراہم اور دنانی۔ وہ واپس آ گیا، واپس آ گیا۔ کیوں واپس آیا؟ کہ وہاں تو صفرا اور بیضا ہے، یعنی پیلا اور سفید ہے۔ تو میں پیلے سفید کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی میں مال مانگنے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہو جائے، کوئی اونٹ دے دو تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے، پھر واپس ہو جائے گا۔ تو وہ اس لیے آیا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے میری مدد کرو۔ انہوں نے اس نے مطلب بھیجا، تو اس نے کہا تھا پیلا اور سفید، تو وہ واپس آ گیا۔ مجھے پیلے سفید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی کہ مال سے ان کو محبت نہیں تھی۔ ابرہم قلوبا، ان کی صفت ہے کہ صحابہ کرام کے دل بہت پاک تھے، تو کسی سے پاک تھے کہ دنیا کی محبت سے پاک تھے، دنیا کی محبت سے پاک تھے۔ اللہ کا تعلق بہت قوی تھا، آخرت کی فکر بہت قوی تھی، اس لیے دنیا کی محبت سے دل پاک تھے۔ اس لیے اسے نظر دی کہ میں تو اس لیے نہیں آیا، تو کیا صفرا اور بیضا کہ پیلا اور سفید یعنی سونا چاندی، میں اس کے لیے نہیں آیا، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اخلاص کی بڑی قدر ہوئی کہ یہ آدمی مخلص ہے، کہ سونا اور چاندی کو لات ماری کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے، پھر اس سواری کا انتظام کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کا انتظام کیا، کیونکہ مخلص ہے، مخلص، ہاں، اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے کہ وہ مخلص ہے اور یکسو ہے، اپنے کام کی طرف یکسو ہے، دوسری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہے بس۔ تو اس کے لیے سواری کا بندوبست کیا، تو سوار کیا اس کو اور روانہ کیا۔ جب وہ سوار ہوا اور روانہ ہونے لگا تو وہ سفر کی دعائیں مانگنے لگا، مسنون دعائیں، مسنون دعائیں، سفر کے وقت میں، واپسی کے وقت میں، یہ مسنون دعائیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے اسباب ہیں۔ تو وہ دعائیں مانگنے لگا اللہ کے راستے میں جانے کی، حضرت عمر اس کے پیچھے بھی جا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کر لے، کیونکہ یہ مخلص آدمی ہے۔ وہ
وہ سمجھ گیا میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو اپنی دعائیں جب وہ مانگنے لگا تو آخر میں حضرت عمر کے لیے بھی دعا مانگی، وعمر اللہم فاغفر لہ، اے اللہ عمر، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو میں نے یہ بات تقوی پر کہی تھی کہ تقوی کہ حاضر کی طرف کفایت کرتا ہے۔ تو صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں کی وجہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کو دلوں میں تقوی ڈالا گیا، ایک کیفیت ہوتی ہے اندر کہ اللہ کی طرف نظر ہے، آخرت کی طرف نظر ہے، اس کے ناراضگی سے بچنے کی ہر وقت فکر ہے، اس کی وجہ سے سارے کام بچ جاتے تھے۔ تو میں نے کہا عبد الرحمن نے اور نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، بیت المال خالی ہو جاتا ہے، کھانا کی ضرورتیں پیش آتی ہے، اجتماعی ضرورتیں پیش آتی ہے، انفرادی ضرورتیں پیش آتی ہیں، اور آپ بار بار جو ہے مال کو بانٹ دیتے ہیں، جمع نہیں ہونے دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا، اور تقوی کی وجہ سے کہ ساری مشکلات آسان ہوتی ہے، اور اللہ وہاں سے ہم کو روزی دے گا، ضرورت پوری کرے گا جہاں سے ہمارا قابو پھیل گا۔ تو ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے میرے دوستوں، صحابہ کرام کی محنت اور ان کی زندگی کا جو نقشہ ہے کہ اس نقشے پر زندگی آ جاتی ہے تو ان کو تقوی دیا گیا، وہی نعمت بعد والوں کو بھی ملے گی اگر وہ بھی اس طریقے پر محنت کریں گے اور اپنی جان مان لگائیں گے اور اس کو سیکھ کر سمجھ کر کریں گے تو ان کو بھی یہ چیز دی جاتی ہے۔ زندگیوں میں تقوی آتا ہے، احتیاط آتی ہے، مزاجوں میں حدود حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ یہ فائدہ ہے دعوت کی محنت کا، یہی محنت صحیح ہوتی ہے کہ اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہدایت کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے ہے، اور تقوی کہ وہ اندر وہ بچنے کے لیے۔ اس لیے اس عمل کو صحابہ کا عمل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتائج جیسے صحابہ کرام کو ملے تھے ان کے درجے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو دیا تھا، بعد والے بھی اگر اس کام کو صحیح طریقے سے کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا اور انہیں تقوی بھی دے گا، تو اس کی زندگی میں کرنے کا کام ہو جائیں گے اور بچنے کا کام سے بچنا ہو جائے گا۔ کہ ہدایت کی وجہ سے کرنے کا کام ہوں گے اور تقوی کی وجہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ بچنے کے کاموں سے بچیں گے، اللہ کے حقوق ادا ہو جائیں گے، آپس کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ہاں، اور جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی نہیں ہوگی۔